میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو روزہ تو رکھیں گے، سحری بھی کریں گے، اچھا گرمی بھی برداشت کریں گے، اچھا اس کے بعد پھر نمازیں بھی پوری پڑھیں گے اور اس کے بعد پانی بھی نہیں پئیں گے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں تمہیں کیا بتلاؤں کہ ایسے لوگوں کا اللہ کے ہاں جب وہ افطار کے وقت جب وہ روزے میں کھجور کھولتے ہیں اور افطاری کرتے ہیں تو فرشتے یہ نہیں لکھتے کہ اس نے روزہ پورا کیا ہے، فرشتے یہ لکھتے ہیں بس اس نے آج کا دن بھوک میں گزارا ہے۔ کیوں؟ پر پیاس بھی برباد ہو گئی، اچھا بھوک سے خالی رہنا بھی برباد ہو گیا۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے مفتی فتویٰ دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں جو رب صائمن، کتنے ایسے روزے دار ہیں جنہوں نے روزے میں رہ کر اگر ان چیزوں سے مثلاً کسی کی چغلی سے، غیبت سے، حسد سے اپنے آپ کو نہ بچائے باوجود بھوکا رہنے کے، تو میرا اللہ کہتا ہے کہ ان کو روزے کا ثواب نہ دینا، یوں سمجھ لینا جیسا بھوک ہڑتال میں دن گزار دیا ہو۔ اور حضور نے فرمایا ورب، کتنے ایسے لوگ ہیں جو رات کا قیام کرتے ہیں، تھکا رہے اپنے آپ کو، پاؤں پر ورم آ گیا، ایک نہیں 10 پارے پڑھ لیے، لیکن اس کے بعد کیا کر رہے ہیں، اپنے منہ سے انگاریں بیوی پہ چیخ رہے ہیں، وہ ابھی تک سحری تیار نہ ہوئی اور بدتمیزیاں کر دی، بد اخلاقیاں کر دی، گالم گلوچ کر دی ہے، تو انہوں نے فرمایا لیس لہ من قیامہ الا السحر، سوائے رات کے جاگنے کی تکلیف برباد کرنے کے ایک ذرہ بھی اسے ثواب نہیں ملے۔ یہ سچ ہے، یہ معاشرت کا نقصان ہے کہ ہمارے بہت بڑے عظیم الشان جیسے روزے جیسی عبادت، ارے وہ تہجد جو رکعتانی، یا تو حضور نے کہا نا پوری رات بھی پڑھو تو برباد، حضور نے تو کہا رکعتانی خیر من الدنیا وما فیہا، پتہ ان 2 رکعتیں اگر تم صحیح پڑھ لو تو اس کی قیمت یہ ہے کہ ساری دنیا کا سونا چاندی اور یہ معدنیات جتنی جب سے دنیا بنی ہے، لوگوں نے پھل بیچے، فروٹ بیچے، آم بیچے، مچھلیاں بیچی، سمندروں کی چیزیں بیچی، اور تمام کے تمام دنیا کے آج تک دنیا میں کرنسیاں، فائدے، مبادلات جو کچھ ہوا، ساری دنیا کی تجارت کٹھی کرو، ایک آدمی کو جتنا دنیا والوں کو اربوں خربوں جتنا بھی نفع ملا، اللہ کہہ رہے ساری قیمت دے دو رکعتانی، اس کے مقابلے میں جو ایک ایمان والا مرد عورت رات کو کھڑے ہو کر 2 رکعت چاہے مختصر پڑھ لو، جس میں 2 منٹ پورے نہ لگیں، وہ اجر عطا کروں گا کہ ساری دنیا مل کر صدقہ کرتے وہ ثواب حاصل نہ ہوتا۔ لیکن اگر اس کے ساتھ گھر میں لڑائی جھگڑا چل رہا اور آپس میں کینہ، تعلق، نافرمانی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، بعض روایت میں شب قدر کے الفاظ ہیں، 27ویں شب، ارے جو 1000 مہینوں 83 سال سے 4 مہینے سے زیادہ قیمتی رات، اندازہ کرو جو اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوں، اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہگار کو معاف کرنے پر تیار ہو۔ حضور نے فرمایا نہیں 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 نہیں، اگر کسی سے نفرت کا پہاڑ دل میں رکھا ہوا ہے تو لمبے سجدہ کر پوری رات بھی گزار دے، آنسوؤں کے سمندر بہا دے اور صلح نہ کر، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے ایسی رات لکھ دوں گا جس طرح تم نے عبادت کا ذرہ بھی ادا نہیں کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی مغفرت تو دور کی بات ہے، اللہ معافی کا ارادہ بھی نہیں فرماتے۔ بھائی اتنی قیمتی رات، اس سے پتہ چلا کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات یہ پورا دین نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے یا ایھا الذین، خوبصورت ترین آیت ہے، آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دل میں دین میں پورے داخل ہو، آدھا تیتر بٹیر نہ کرو۔ جہاں جو چیز اچھی لگی، اچھا بھئی کوئی نقصان نہیں ہے، فیشن کے خلاف نہیں، چلو بھئی وہ لباس پہن لیا۔ جہاں فیشن کے خلاف، عادت کے خلاف، طبیعت کے خلاف اور میرے نبی کے فرمان اور کوئی کچھ بھی ہو، بھئی بڑے ہیئر کٹنگ حضور کے خلاف کروا لی، اپنی آئیبرو بنا لی،
جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، تو جس پر حضور کی لعنت ہو سکتی ہو، لعنت برس رہی ہو، اس پر میرے رب کی رحمت کی چادر کیسے آئے گی؟